السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 3 کے 13ویں رکوع کی مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم
فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ تو چلیے ویورز، اب اس رکوع کی شروع کی آیت کے ذریعے سے اپنے ہجے اور قواعد کی مشق کر لیتے ہیں۔ واو زبر و، حمزہ زازر از و از، اس پر بھی حرکت کا قاعدہ، واو پر بھی ہمارا حرکت کا قاعدہ جاری ہے اور حمزہ پر بھی ہمارا حرکت کا قاعدہ جاری ہے۔ تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ فرق ان میں اتنا ہے کہ اس واو پر زبر کی حرکت ہے تو اوپر کو آواز ہماری جائے گی و، حمزہ پر زیر کی حرکت ہے تو آواز نیچے آئے گی، لیکن دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ حرکت کو جلدی پڑھیں اور تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ اور دال پر کیونکہ جزم سکون کا قاعدہ ہے تو جس حروف پر جزم ہوتا ہے اس کو ہم پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا حمزہ زازر از و از۔ اب اس کے بعد سمجھیے ویورز، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، تا لام زیر تل۔ آپ دیکھیں گے کہ لام اور تا پر تو حرکت کا قاعدہ جاری ہے، لام پر جہاں زبر کی حرکت ہے وہیں تا پر زیر کی حرکت ہے، لیکن قاف الف زبر قا، اس پر ہمارا حروف مدہ کا قاعدہ جاری ہے۔ الف حروف مدہ ہے اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا کھینچا، تھوڑا کتنا، ایک الف کے برابر، قال۔ اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، اس کی آواز لام زبر لا کی آواز اوپر کو جائے گی اور تار زیر تے کی نیچے کو، لیکن بغیر کھینچے۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ان کو ہمیں ہجے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ قالتل، میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، حروف مد حمزہ زیر ای، ملائی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو جب حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے یعنی ایک ہی الفاظ میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس حروف مدہ کو ہم مد متصل کہتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس حروف مدہ کے بعد حمزہ جب اسی کلمے میں ہو تو یہ مد متصل مد واجب بامانی اہم ہوگا۔ اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس کی مقدار 4 الف ہے، 4 الف یعنی ہم اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو اس طرح پڑھا۔ مالائی، کاف زبر کا، تا پیش تو، یہ بھی ایک حرکت ہے اور یہ بھی ایک حرکت ہے، اس کی آواز جہاں اوپر کو جائے گی وہیں اس کے آگے کو جائے گی۔ یا کھڑا زبر یا، میم را زبر مر، یا مر، یا زبر یا، میم پیش مو، یا مارو یا مو۔ حمزہ نون زر ان، نون لام زبر نل، ان نل۔ اب نون پر ہم نے ایک ٹھہراؤ کیا، اس ٹھہراؤ کا نام غنہ ہے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یہ نون اور میم پر تشدید ہونے کا ہمارا قاعدہ ہے۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ غنہ کی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا غنہ کہلاتا ہے۔ لفظ اللہ کا لام کو ہم نے پر یعنی کہ موٹا پڑھا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، اس لیے ہم نے اس کو موٹا پڑھا۔ ان اللہ، ان اللہ۔ نون پر جہاں ہم نے غنہ کیا وہیں لفظ اللہ کے لام کو ہم نے پر پڑھا۔ ہا صاد زبر ہس، تو زبر تو ہس تو، فا کھڑا زبر فا، ہس تو فا، کاف زیر کی، ہس تو فا کی۔ واو زبر وا، تو ہا زبر تو، ہا زبر ہا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تشدید والے حروف میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے اور تشدید والے حروف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار اپنے سے پیچھے والے حروف کے ساتھ ملا کر اور ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا تو ہا،
वतह, र ज़बर र, काफ ज़ेर की, वतहरा की, वाव स्वाद ज़बर वस, त्वा ज़बर त्वा, वस त्वा, फा खड़ा ज़बर फ, वस तोफ़ा, काफ ज़ेर की, वस तोफ़ा की। व्यूअर्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ हरकत का कायदा है वहाँ हमें थोड़ा भी नहीं खींचना है। वहीं बीच में खड़ा ज़बर आ जाता है तो इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो इसकी जितनी आप मश्क करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर हमें वक्फ करके आगे बढ़ना है और कहाँ पर हमें नहीं खींचना है और कहाँ पर हरकत के साथ हमें एकदम मारूफ आवाज़ में क्लियर अदा करना है। वस्तफ़ा की, आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ल, आला, नून ज़ेर नी, सीन अलिफ ज़बर सा, निसा, हमज़ा मद हमज़ा ज़ेर ई, निसा ई। जिस मद के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया वही तफसील इस मद की भी है कि हुरूफ मद्दा और हमज़ा दोनों एक ही कलमे में हैं, दोनों यानी कि दोनों एक ही अल्फाज में हैं। जब दोनों एक ही अल्फाज में हो तो उस मद को हम कहते हैं मद मुतस्सिल मद। तफसील इसकी ये है कि ये मद वाजिब, बामानी, अहम होगा। पढ़ने का तरीक़ा इसको ये है कि मिक़दार इसकी 4 अलिफ होगी, यानी जितना वक्त हमें 4 अलिफ बोलने में लगता है उतना ही वक्त हम इसको खींचने में लगाएंगे। इसलिए हमने इसको पढ़ा निसाई, हमज़ा लाम ज़ेर इल, आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़बर ला, आला, मीम या ज़ेर मी, या हुरूफ मद्दा है इसलिए कि या साकिन से पहले ज़ेर है। इसको थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। थोड़ा कितना? मिक़दार 1 अलिफ। ये वो हुरूफ मद्दा है जिनको 1 अलिफ के बराबर खींचना है और ये वो हुरूफ मद्दा है जिसको हमें 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। आलमी, नून ज़बर न, आलमीन, अगायत आलमीन। ये गोल की अलामात वक़्फ़ है तो इस पर हम अपना वक़्फ़ करते हैं। पूरी आयत कुछ इस तरह पढ़ेंगे। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वतहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। इसी तरह व्यूअर्स इस रुकू की मज़ीद आयत की भी आप हर हुरूफ पर क़वायद का ध्यान रखते हुए मश्क करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।